جو شخص کسی خوف کے وقت 630 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص اس اسم کو پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔ جن چیزوں نے آپ کی زندگی کو تنگ کیا ان پہ بندش لگوائیں، جنہوں نے آپ کو ویران کیا ہے، جنہوں نے آپ کو حیران کیا ہے، جنہوں نے آپ پہ بندش لگوائی ہے، جنہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے، نافرمانی پر بندش لگوائیں، روزی کی تنگی پر بندش لگوائیں، جادو پر بندش لگوائیں، جنات پر بندش لگوائیں، آپس میں جھگڑوں پہ بندش لگوائیں، نافرمانی اور لڑائیوں پہ بندش لگوائیں، اور بیماریوں دکھوں پہ روگوں پہ مشکلات پہ بندش لگوائیں، الجھنوں پہ بندش لگوائیں، مسائل پہ بندش لگوائیں، بندشوں پہ بندش لگوائیں۔ چاہتے ہیں آپ یہ چیز شاید کبھی نہ سنی ہو کہ بندش لگوانا بھی ایک عمل ہے۔ روحانی دنیا میں ایک عمل اس کو کہتے ہیں سلب، کسی چیز کو چھین لینا، بندش لگوانا۔ میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، یہ بیٹھا تھا کسی جگہ، یہ کشمیری بازار ہے یہاں لاہور میں، تو ایک فقیر منگتا تھا، اس نے بہت سے کڑے چیزیں پہنی ہوئی تھی، اس کے پاس نا ایک چیز تھی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دھواں ڈالتے ہیں، دکانوں پہ آ کے کرتے ہیں نا، دھواں ڈالتے ہیں، دھونی وغیرہ، ہرمل کی دھونی، لوبان کی دھونی، چیزوں کی دھونی ہوتی ہے، ڈالتے ہیں۔ حضرت بیٹھے تھے، حضرت نے فرمایا طارق اس کو بلا کے لا، اس فقیر کو بلا کے لا۔ تو میں نے کہا میرے حضرت بلا رہے ہیں، تو میں اس کو بلانے گیا، تو اس نے جب حضرت کو دیکھا نا تو دیکھتے ہی سمجھ گیا، اب میرا ہاتھ چھڑوائے، میں نہیں جاتا، میں کہ نہیں میرے حضرت نے بلایا، میں زبردستی اس کو لے گیا۔ حضرت فرمائے ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، پھر فرمائے ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا۔ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے حضرت کے ہاتھ میں دیا، سے ہاتھ کے کرے جا، پھر روئے اللہ کے واسطے معاف کر دے، نہیں کروں گا۔ اب مجھے پتہ نہیں کہانی کیا چلی ہے، پتہ ہی نہیں ہاتھ ملانے سے ہو کیا گیا ہے۔ اب روئے چیخے، میرے بچوں کی روزی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی ہے، نہیں کروں گا، نہ نہ جا۔ حضرت نے فرمایا جو اس کو دیتا تھا، جو اس کو خیرات دیتا تھا ٹھیک، جو نہیں دیتا تھا اس کی دکان پہ بندش لگاتا جا رہا تھا، کالے جادو کی، سفلی عمل کی بندش لگاتا جا رہا تھا۔ اور یہ ضروری نہیں آج کے بعد آپ سب کو دینا چھوڑ دیں، سب کو دینا شروع کر دیں، پیشہ ور لوگوں کو ہرگز نہ دینا، ہرگز نہ دینا۔ میرے پاس کئی لوگ بے شمار واقعات ہیں کہ ان کی ویگنیں چلتی ہیں، ان کی گاڑیاں چلتی ہیں، ان کے بینک بیلنس ہیں، ان کے بنگلے کوٹھیاں ہیں۔ بلکہ ایک واقعہ آیا کہ بیٹی کا رشتہ کیا تو رات کو سارے غائب ہو جاتے تھے، کہتے تھے ہماری جابیں ہیں، ہم کام کرتے ہیں، صبح آ کے سوتے تھے، بیٹھتے تھے، پتہ چلا رات کو سارے چوراہوں پہ جا کے مانگتے ہیں، اور ڈیفنس میں کوٹھی ہے۔ تو خیر تو کسی کو نہ دیں، اور اس ڈر سے کہ بندش لگا دے گا۔ آپ کے پاس صرف ایک چیز ہے، صرف ایک چیز ہے، یا حفیظ و یا سلام، صرف 11 دفعہ۔ کسی کی جرات ہے جو بندش آپ پہ لگا سکے؟ کمال کرتے ہیں۔ انہیں کہ جی حضرت نے واقعہ سنایا تھا، اب اس کو نہ دیا یہ تو بندش لگا دے گا۔ میں کہتا ہوں تو یا حفیظ و یا سلام سے اسی پہ بندش لگا دے، اسی پہ بندش لگا دے۔ اللہ کے نام میں طاقت ہے۔ 11 بار یا حفیظ و یا سلام کیا ہے؟ اس نے مانگا نہیں دیا، 11 دفعہ یا حفیظ و یا سلام پڑھ، اچھا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ بھی اسے اپنے در سے مانگنے والا بنا دے گا۔ ہم چاہتے ہیں وہ بھی اپنے اللہ کے در سے مانگنے والا بنے، اللہ کے گھر سے مانگنے والا بنے۔ تو بندش لگوائیں، بندش، اس سے وہ چیز چھین لیں، یا اس کے اوپر وہ ایسی چیز مسلط کر دیں کہ وہ غلطی کر نہ سکے۔ یعنی کسی بندے سے گناہ چھین لیں، اس کے اندر سے وہ جادو چھین لیں، اس کے اندر کی وہ کالی چیز چھین لیں، یا اس کے اوپر وہ رکاوٹ لگا دیں۔ جیسے دروازہ بار بار کھلتا ہو، آخر آپ نے کنڈا لگا دیا، پھر آ کے کھول دو، پھر تالا لگا دیا۔
انہوں نے کہا شکر ہے، جو آتا تھا دروازہ کھولتا تھا، جو آتا تھا دروازہ، انہوں نے بھائی دروازہ ساتھ لگا دے، ساتھ لگانے سے فائدہ نہ ہوا، پھر کنڈا لگا دیا، پھر اس سے بھی فائدہ نہ ہوا، آخر کیا لگا دیا؟ اس میں بندش تالا لگا دیا۔ آپ نے صرف اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑنا ہے، دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا کیا پکڑنا ہے؟ صرف انگوٹھا پکڑنا ہے، صرف انگوٹھا پکڑنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ جس چیز پہ آپ نے بندش لگانی ہے، جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، آنکھیں بند کریں گے، سر جھکائیں گے، اور جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، آپ نے جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، میں ایک حرف دیتا ہوں، وہ پڑھیں گے، اور میں بندش لگانے کا عمل خود بھی کروں گا، آپ کو خود ایک حرف دوں گا، وہ آپ نے پڑھنا ہے، ادھر میں خود اسم اعظم کا عمل کروں گا، بیماریوں پہ بندش، تکلیفوں پہ بندش، بندشوں پہ بندش، ناکامیوں پہ بندش، مسائل پہ بندش، ایسی بندش جس نے میری زندگی کو تلخ کڑوا کر دیا، میری نسلوں کو پریشان کر دیا، اللہ کے نام کی برکت سے دعویٰ نہیں۔ تو آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے، اللہ اکبر، سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے، اور اپنے دائیں ہاتھ سے آپ نے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا پکڑا ہوا ہے، انگوٹھا پکڑ کے آپ نے صرف ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، دل ہی دل میں پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا وسع کرسی السماوات وهو اب پڑھیں بندشوں کا تصور کر کے، العلی العظیم العلی العظیم العلی، ساری آیت الکرسی پڑھتے رہیں، میری بات بھی سنتے رہیں اور اپنی بندشوں کا تصور کرتے رہیں۔ ساری آیت الکرسی کا پہلا اللہ لا الہ اور آخری اللہ کے دو نام العلی العظیم، تصور کریں کہ آپ کی بیماریوں پہ بندش لگ گئی، جادو پہ بندش، مسائل پہ بندش لگ گئی، العلی العظیم العلی العظیم العلی العظیم، آپ کی ناکامیوں پہ بندش لگ گئی، اور جن لوگوں نے آپ پہ بندش لگائی ہے، ظالم ہیں، دشمن ہیں، جادوگر ہیں، ان ناموں اور طاقتور عمل کی برکت سے ان پہ بندش لگ گئی، العلی العظیم۔ آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، توجہ اللہ کی طرف کی ہوئی ہے، دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑا ہوا ہے، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ آمین۔ ایک بات بتاؤ، آپ نے پتہ کیا کیا؟ یہ اللہ میرے بس میں نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں پریشان ہوں، میں تیرے دو ناموں کی طاقت سے، تیرے دو ناموں کی قوت سے، علی اللہ کا نام ہے، العظیم العلی اللہ کے دو نام ہیں، اللہ تیرے دو ناموں کی برکت سے میں نے اپنے ارد گرد ایک حفاظت کا حصار کر دیا، حفاظت کی دیوار کر دی، ایسی حفاظت کی حصار اور دیوار جو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی، اور میں نے جتنی بھی جادوئی چیزیں تھیں ان سب کے اوپر میں نے رکاوٹیں ڈال دی ہیں، اور جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب پہ بندش لگا دی ہے، میں لگا نہیں سکتا، تیرے نام کا ساتھ لیا۔ بایاں انگوٹھا کیوں پکڑا؟ سب سے پہلے جو جسم سے جان نکلے گی وہ انگوٹھے سے نکلے گی، انسانی زندگی میں جو جان نکلے گی نا وہ انگوٹھے سے نکلے گی، اور بائیں انگوٹھے اور انگوٹھوں کا ہماری زندگی کے ساتھ، ہماری جانوں کے ساتھ، ہماری راحت کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ جیسے میں نے اس وقت بھی کہا، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی اگر میں باتیں بیان کرنا شروع کر دوں عقل انسانی دنگ رہ جائے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ طاقتور چیزیں ہیں، وہ عمل ہیں، اور یہ وہ طاقتور چیزیں ہیں جو بظاہر سمجھ نہیں آتی،
मैंने फिर कहा ना, अपने बड़ों को पढ़ना छोड़ दिया, अपने अकाबिर की किताबें पढ़नी छोड़ दी, अपने हजरात को देखना छोड़ दिया। उन्होंने इलाज की राहों में कैसे इलाज किए थे, कौन सी तदबीरें थी और किस किस ताकतवर अमल के जरिए से उन्होंने अमल किया था। कुछ माहिरीन थे जो अपनी उस दौर के आलात से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये बाबा जी एक दिन इन्होंने हल जोया था अपने बैल से हल, और दूसरे दिन उन हलों को बीज डाल के पानी लगा रहे थे। इन्होंने हल वाले दिन उनसे कहा, देखो बात सुनो, तुम लगता है फलां सिमत को तलाश कर रहे हैं। उसने देहाती उस बंदे को देखा जो कोई बूढ़ा भी नहीं है। हाँ हाँ, हम वही सिमत तलाश कर रहे हैं। कहा, वो सिमत तो कोई मसला ही नहीं है। एक शाख को तोड़ा, उसको दो हिस्से किया, एक को इधर रखा, एक को इधर रखा, उसके दरमियान से ऐसे हाथ मारा, वो सिमत सीधी की सीधी वहां जाके पहुंची। कहा, यही तलाश कर रहे हैं। कहा, हमें तो जिंदगी गुजर गई है तलाश करते करते। अच्छा, उसके बाद वो साहब फिर, जिनको वो बाबा जी कहते थे जबकि वो जवान थे, वो बाबा जी फिर से अपने काम में मशहूर हो गए। उन्होंने जाके अपने अफसर से कहा, अंग्रेज अफसर से, एक बाबा जी ऐसे हैं, जवान से हैं, उन्होंने हमारी मंजिल आसान कर दी और ये किया। पास को बुलाओ, लगता है कि उसके पास खुफिया उलूम, उसको बुलाओ। उसके पास दूसरे दिन उसको बुलाने भेजा तो उसने कहा, जिसको जरूरत है यहाँ आए, मैंने लंगर चलाना है, दुर्वेश मेरे पास आते हैं, मैंने कल बीज बोया है, हल चलाया है, आज उसको पानी दे रहा हूँ, बैल जुते हुए हैं, मैं जाऊंगा तो मेरा सारा बीज जमीन खा जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसने जाके उन्होंने अपने अफसर से कहा कि वो तो ऐसे कहते हैं। उसने पुलिस का दस्ता भेजा उस दौर का, कहा कि उसे गिरफ्तार करके ले आओ। जब इन्होंने देखा, अब ये पानी लगाया हुआ इन्होंने देखा कि वो गए तो इनके उलूम ने बताया कि अब ये होने वाला है, ये मुतमईन है। तो देखा कि दूर से दस्ता आ रहा है। इन्होंने एक ठीकरी उठाई, उस पर पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में डाल दिया। कुएं का हर कूसा जो आता था, जो लोटा आता था जिसमें पानी भर के आता था, हर कूजे में सिपाही आ रहा है, हर कूजे के अंदर से सिपाही आ रहा। अब जो आए तो देखा तो इतने बड़े सिपाही, उनके पास असलहा, इतनी फौज, वो डर गए। कहा, गिरफ्तार करने आए हो? एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी है, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी। और वो खौफ के मारे चले गए, डर गए, चले गए। उन्होंने अपनी किताब के अंदर इस सारे अमल का जो राज लिखा है और उस अमल की तरकीब लिखी है। कभी आपने सोचा वजीफा पढ़ने के बाद चीज क्यों मिल जाती है, इससे पहले चीज क्यों नहीं मिलती? आंखों के सामने वो कायनात की शयातीन और चीजों ने पर्दे दे दिए। वो चीज आप कहते हैं, मैंने 7 दफा इसी अलमारी को, इसी दराज को पहले छाना था, उसी अलमारी, उसी दरवाजे से, दराज में से वो चीज मिली, या रखी यहाँ है, पड़ी वहां है, मिली कहाँ है? मैंने तो नहीं रखी थी, कहाँ गई? मेरी जेब से पैसे निकल गए, मेरी अलमारी से पैसे थे, चाबी मेरे पास है, इतने थे, इतने नहीं पड़े, इतने पड़े हैं, सोना इतना रखा है, इतना नहीं पड़ा, इतना पड़ा है। ये क्या है? ये आंखों के सामने पर्दे दे देते हैं। इसको हिजाबुल अब्सार कहते हैं, अब्सार बसर को कहते हैं। आंखों के सामने पर्दे आ जाते हैं, चीज होती है लेकिन नजर नहीं आती। ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम की ताकत है, ये उन पर्दों को एक पल में से हटा देता है, गुमान ही नहीं कर सकता। ये भी कोई दुनिया है और इस दुनिया का भी कोई वजूद है। मसलन अब सुने मेरी तरफ, तो देखें और सुने। खून का एक कतरा ले गए और खून के कतरे में खुर्दबीन का देखने वाला वो आला, जिसको हम खुर्दबीन कहते हैं, माइक्रोस्कोप, उसको देखने वाला बंदा कहता है इसके अंदर तो सारे सिरे सुर्ख जर्रात खत्म हो गए। या बाज बीमारी होती है, सुर्ख जर्रात होते हैं, सफेद जर्रात WBCs बढ़ जाते हैं। एक बीमारी है कि प्लाज्मा खत्म हो जाते हैं, एक बीमारी है इसके अंदर फलां बीमारी के जरासीम है तेरे खून में, और वो चीख रहा है, तू बच कैसे गया? ये हैरान होता है, क्या मुझे पागल बना रहा है? खून के कतरे के अंदर इसको क्या नजर आता है? मुझे पागल बना रहा है। खून के कतरे में इसे क्या नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं, बस ऐसी बातें कर रहा है। क्या ख्याल है? आप उसका इनकार अगर करेंगे तो आपके इनकार में आप शिकस्त खाएंगे, उसे शिकस्त नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास हकीकतें मिल गई हैं उसे, और हकीकतें जानने वाली वो मशीन मिल गई है जिसको आप खुर्दबीन कहते हैं। वो मशीन मिल गई है जो हकीकतों को जानती है। बस फिर सिर्फ वो चंद लम्हों के लिए पढ़ता है, उसकी जिंदगी में हैरत अंगेज तौर पे मुश्किलात, कांटे और जंजीरें और मसाइल हल हो जाते हैं। जब मंसूर हल्लाज जेल में गए, अल्लाह के एक राज को अफशा किया। एक राज था रूहानियत, जो रखना अपने पास
تھا، وہ جذبے میں آ کر، ان کا جذبہ سچا تھا، وہ جذبے میں آ کر انہوں نے وہ راز لوگوں کے سامنے عیاں کر دیے اور لوگوں کے سامنے سے کھول دیے۔ اور جب وہ کھول دیا، ایک لمبا قصہ ہے، میں نے چند بار سنایا ہے، اور جیل میں گئے، پوچھا تو کس جرم میں آیا؟ ان سب میں سے اکثر وہ تھے جن کے کوئی جرم نہیں تھے، سب کا جرم اجتماعی یہی تھا کہ ہم نے بادشاہ کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا تھا، ہم اس جرم میں آئے ہیں، یعنی ہمارا جرم بادشاہ کی توہین ہے، نہ چوری ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ قتل ہے، نہ کوئی ایسا جرم نہیں۔ کہا گھروں کو جانا چاہو گے؟ جو ضرور جانا چاہیں گے۔ کیسے جائیں؟ کہا ایک پل میں چلے جاؤ۔ ان کے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں تھیں، ایسے کہیں وہ ٹوٹ گئیں، دروازے کھل گئے، دربان اندھے ہو گئے، اور وہ سارے جانے لگے، جاتے جاتے کہنے لگے آپ؟ کہا ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایمی سجن واہ واہ، ایمی سجن واہ واہ، ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں۔ اس نے ہمیں کھڑا کر کے سامنے کہا تم نے ہمارا راز لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ دو راستے ہیں، بولو۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اپنی دوستی سے نکال دو، ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کے پھر ساری سزائیں جھیلنی پڑیں گی۔ کہا ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال، ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال، دوستی سے نہ نکال۔ جب بندہ یا لطیف ہو یا ودود پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک حیرت انگیز دنیا آتی ہے، پھر اس کا اشاروں میں کام ہوتا ہے، پھر اس کا سوچوں میں کام ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے میں یہی سوچ ہی رہا تھا، دیکھیں یہ چیز مجھے مل گئی، یہی سوچ ہی رہا تھا، یہ کائنات کا راز مجھے مل گیا، یا میں گمان ہی کر رہا تھا اور یہ میرا ناممکن ممکن ہو گیا۔ یا لطیف ہو یا ودود۔ آپ سوچیں آپ کتنے حیرت انگیز نظام میں اور کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں، کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے اور کتنے حیرت انگیز نظام میں ہاتھ ڈال بیٹھے۔ اب سوچیں، اور پھر وہ نظام ہے جس میں خیر ہی خیر جڑی ہوئی، اس کا اول برکت، اس کا آخر برکت، اس کا درمیان برکت ہے، اس کا اول خیر ہے، اس کا آخر خیر ہے، اس کا درمیان خیر ہے۔ اور یہ وہ ہے یا لطیف ہو یا ودود، دو پر ہیں جو کائنات کی پرواز تک آپ کو لے جائیں۔ یہ دو راستے ہیں، یہ دو منزلیں ہیں، دو حیرت انگیز دنیا ہے جو آپ کو کائنات کے عروج تک لے جائیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے یا لطیف ہو یا ودود۔ جو کائنات کے خفیہ نظام ہیں وہ یا لطیف ہو کے اندر ہیں، اور جو کائنات کے ظاہری نظام ہیں جو نظر آتے ہیں، پھل نظر آتے ہیں، پرندے نظر آتے ہیں، محبت اور نفرت نظر آتی ہے، انسان جانور نظر آتے ہیں، فرشتے اور جنات نظر نہیں آتے، یہ یا لطیف ہو کا کمال ہے۔ جو نظر آتی ہیں چیزیں، لوگوں کا آنا اور جانا، عروج اور زوال، بیمار اور صحت، تکلیف، مرض، جادو، اس کا اثر زندگی میں، قرض، خوشحالی، جو کائنات میں چیزیں نظر آتی ہیں یہ ساری ودود ہیں، جو نظر نہیں آتی یہ ساری لطیف ہیں، یہ ساری لطیف ہیں۔ اور یاد رکھنا جو لام ہے نا، جو لام ہے، یہ لام ہمیشہ اصول ہے، یہ لام تلوار واقع ہوئی ہے اور الف تلوار واقع ہوئی ہے۔ یہ لام ہے جب ہم یا کے ساتھ الف ملاتے ہیں، یا اور الف ملاتے ہیں یہ تلوار بن جاتی ہے، جادو کے لیے، جنات کے لیے، نظر بد کے لیے، اثرات کے لیے، ناکامیوں کے لیے، ایسی چیزیں جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا عامل بن جاتا ہے، یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا کامل بن جاتا ہے، یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا حیرت انگیز طور پہ صاحب تسخیر بن جاتا ہے، اور یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا زندگی میں ایسے حیرت انگیز روحانی دنیا پاتا ہے، روحانی علوم پاتا ہے، روحانی لطائف اور کمالات پاتا ہے جو عام انسانی کی عقل تو سوچ گمان میں ماورا ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ کیا یہ بھی کوئی دنیا ہوتی ہے یا دنیا میں یہ بھی کوئی نظام ہے؟ انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا۔